الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، اور آپس میں پھٹ نہ جانا، تفرقہ نہ کرنا، جدا جدا نہ ہونا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو خاص توجہ طلب الفاظ ہیں انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا واعتصموا، یہ لفظ اعتصام سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑ لینا، تھام لینا۔ پھر فرمایا بحبل اللہ، حبل ان کا لفظی معنی ہوتا ہے رسی۔ ہر وہ شے جس کے ذریعے آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں، وہ وسیلہ، وہ ذریعہ، وہ شے حبل کہلاتی ہے۔ یہاں جب فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو اللہ کی رسی سے کون سی شے مراد ہے، اس بارے میں لفظی معنی اور لفظی مفہوم تو یہ بتا رہا ہے کہ جس شے کے ذریعے بھی آپ اپنے مقصود، مطلوب یعنی ذات باری تعالیٰ تک پہنچ جائیں، اور جو شے بھی رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ بنے، وہ ہر وہ شے جو اللہ تک پہنچانے والی ہو وہ حبل اللہ ہوگی۔ اور مخصوص اگر اس کا مصداق آپ ڈھونڈنا چاہیں تو ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ القرآن حبل اللہ المتین، کہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ تو قرآن بھی حبل اللہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، سواد اعظم ہے، اور مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ اللہ کی رسی ہے۔ اور اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا جو سواد اعظم ہے اس کے ساتھ رہنا، یہی اللہ تک پہنچنے والے ہیں، ورنہ جو ان سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو مسلمانوں کی جماعت یہ بھی حبل اللہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے جتنے بھی احکام ہیں ان کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، یہ اطاعت الہی یعنی اسلام پر مکمل عمل کرنا، یہ بھی حبل اللہ ہے۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، یہ بھی چونکہ اللہ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اس واسطے ذات مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے بہترین ہمارے لیے حبل اللہ ہے، رسی ہے۔ اور سرکار تک پہنچنے کے لیے جس طرح حضور اللہ تک پہنچانے والے ہیں، داعی الی اللہ ہیں، اسی طرح حضور تک پہنچانے والے حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے اہل بیت اطہار ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء دین ہیں۔ یہ جتنے بھی مشائخ، بزرگان دین، یہ سارے کے سارے حضور کے واسطہ سے اللہ تک پہنچانے والے ہیں، اس واسطے یہ سارے ہی حبل اللہ میں داخل ہیں۔ تو حبل اللہ سے ہر وہ شے مراد ہے جو اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ تو ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو یعنی ہر اس واسطے کو جو اللہ تک پہنچائے مضبوطی سے سارے مل کر تھام لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں پھٹ نہ جانا، آپس میں تفرقہ نہ کرنا، آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو،
اور قرآن مجید حدیث کے مطابق اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اور سرکار کی ذات اور سرکار کی سنت بھی اللہ رب العالمین کی طرف پہنچانے والی ہے۔ تو قرآن مجید اور سنت مصطفیٰ یہ حبل اللہ ہے، ان کو مضبوطی سے تھامنا اور ان کے تمام احکام پر عمل پیرا ہونا یہ امت مسلمہ پر فرض ہے۔ بعض قرآن کی آیات کا انکار کرنا اور بعض کو مان لینا، اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعض تعلیمات کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا، یہ کسی مسلمان کو زیبا نہیں ہے اور کسی کے لیے جائز اور روا بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ مکمل قرآن مجید اور مکمل تعلیمات نبویہ پر عمل پیرا ہو اور سب پر ایمان رکھے، سب کو تسلیم کرے۔ اگر کسی آیت یا سنت میں عمل کے اندر کوتاہی رہ گئی تو وہ تو ممکن ہے قابل معافی ہو، لیکن اگر ایمان بھی نہ ہوا تو پھر وہ قابل معافی نہیں ہے، وہ بڑا جرم ہے۔ اس لیے اس سے اجتناب لازم ہے۔ اور جس طرح یہ حبل اللہ ہیں قرآن و سنت، ان کو جس طرح ماننا لازمی ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچانے کا جو بھی ذریعہ ہے، ہر اس شے کو ماننا، حبل اللہ کو ماننا ہے اور حکم الہی پر عمل کرنا ہے اور اسے ماننا لازم ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو بلا امتیاز ماننا، اور حضور کے جتنے بھی اہل بیت اطہار ہیں یہ بھی چونکہ حضور کے ذریعے اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، اس لیے ان سب کو بلا امتیاز ماننا، ان کی تعظیم کرنا اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ اسی طرح اولیاء، علماء، مشائخ، بزرگان دین، اساتذہ، یہ سب اللہ تک پہنچانے والے ہیں، ان کو ماننا بھی اور ان کی اطاعت کرنا اور ان کی تعظیم کرنا، یہ گویا حبل اللہ کو تھامنا ہے اور یہ اللہ رب العالمین تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، اس آیت کریمہ کے لفظ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لفظ جمی سے علماء نے یہ اخذ فرمایا کہ اللہ کی رسی کو تھامنے کا جب حکم دیا تو ساتھ ہی فرمایا سارے مل کر تھامو، اکٹھے ہو کر، اتفاق سے اور اتحاد سے، متحد ہو کر اللہ کی رسی کو تھامو۔ اگر فردن فردن تھامو گے تو وہ اس آیت کریمہ کے بار کما حق عمل نہیں ہوگا۔ جمیعاً کا مطلب یہ ہے کہ ساری امت مسلمہ اس رسی کو تھامنے پر متفق ہو، تو امت مسلمہ کا اتفاق اور اتحاد بھی لازمی ہے۔ اور اسی اتفاق کے لیے اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو جو عبادات کا نظام دیا، اس میں مثلا نماز پنجگانہ ہے، اس میں جماعت کا ایک اہتمام رکھا گیا۔ اسی طرح عید کی نمازیں ہوتی ہیں، حج کے اجتماع ہوتے ہیں، تو یہ اجتماعیت چونکہ شریعت میں مطلوب ہے، اس لیے قرآن اور سنت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل اسلام متحد ہوں، متفق ہوں، اور جب اہل اسلام متفق ہوں کسی بھی معاملہ میں، ہر معاملہ میں ہی متفق ہوں گے، تو ان کے متفقہ معاملات کے اندر تفرقہ پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا یہ حرام ہے اور اس سے بچنا فرض ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اہل اسلام کا اتفاق اور اتحاد شریعت کو مطلوب ہے، اسی لیے فرمایا سارے مل کر تھامو۔ لیکن اتفاق اور اتحاد وہی ہو سکتا ہے، اسی معاملہ پر اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے جس معاملہ کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی پر ہو۔ اگر ان کی نافرمانی میں اگر کوئی مسلمان متفق ہوں، کسی گلی محلے کے یا چند مسلمان متفق ہو جائیں، تو وہ اتفاق شریعت کو مطلوب نہیں اور اس اتفاق کی مذمت کی جائے گی۔ اتفاق وہی ہے کہ اللہ کی رسی سمجھ کر سارے متفق ہو کر اس کو تھامیں۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اپنی امت کے بارے میں یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، ساری امت جب جمع ہوگی، متفق ہوگی، تو وہ ہمیشہ کسی ہدایت والے اور کسی اچھے کام پر ہی متفق ہوگی۔ تو اتحاد بھی ضروری ہے امت مسلمہ کا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس معاملے پر وہ متحد ہوں اس معاملہ کی شریعت جواز فراہم کرتی ہو۔ اور تیسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے اس لفظ سے کہ ولا تفرقوا، کہ فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں پھٹ نہ جاؤ، علیحدہ علیحدہ جماعتوں میں، گروہوں میں، ٹولیوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، اس سے علماء نے یہ اخذ فرمایا کہ قرآن مجید نے فرقہ بازی کی ممانعت بیان فرمائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت کے افراد آپس میں کسی سے اختلاف رائے بھی نہ کر سکیں، اپنا اپنا مشورہ بھی نہ دے سکیں، اپنی اپنی تجویز بھی نہ دے سکیں، اور اپنی اپنی رائے پر عمل بھی نہ کر سکیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ امت کے اندر جو اختلاف رائے ہوتا ہے اس کی قرآن و حدیث تحسین فرماتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف باعث رحمت ہوتا ہے۔ تو اختلاف مستحسن ہے اور تفرقہ بازی یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ اگر ایسا اختلاف ہو جس سے قوم کے اندر انتشار پیدا ہو، تقسیم پیدا ہو، فرقے بنیں اور قوم آپس میں دست و گریبان ہو جائے، تو یہ فرقہ بازی ہے اور اس سے منع کیا گیا۔ اور اگر ایسا اختلاف رائے ہو کہ جس سے مختلف راہیں کھلیں، آسانیاں پیدا ہوں اور لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہو، مختلف آراء آئیں جس سے معاملہ کے اندر وسعت پیدا ہو، تو وہ اختلاف رائے ہوتا ہے اور وہ شریعت کے اندر مطلوب ہوتا ہے اور اس کی تحسین کی جاتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا نظام اس قسم کا ہے کہ جو شریعت سرکار نے ہمیں عطا فرمائی، اس شریعت کے کچھ بنیادی اصول ہیں جن کو مسلمات دین کہہ لیں یا مسلمات مذہب کہہ لیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو فروعات ہوتے ہیں۔ اگر فروعات کے اندر اختلاف رائے ہو جائے تو وہ اختلاف ہے اور اس کی اجازت ہے۔ مثلا کسی نوپید مسئلے کے اندر آپ مشورہ کرنے لگیں کہ اس معاملہ کو کس طرح حل کرنا چاہیے، تو ظاہر ہے مختلف تجاویز آئیں گی، وہ تجاویز اس معاملہ کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اس شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں، مسلمات ہیں، بنیادی ضروریات دین اور ضروریات مذہب ہیں، ان کے اندر اختلاف کرنا یہ تفرقہ پیدا کرنا ہے، اس کی ممانعت ہے۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا مجد الکریم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا وہ مضبوط بنیادوں والا دین عطا فرمایا، جس میں بنیادی باتوں کے اندر اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سورہ شورى کی 13 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور جس کا حکم ہم نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دیا کہ دین ٹھیک ٹھیک رکھو، اس میں پھوٹ نہ ڈالو، تفرقہ نہ ڈالو۔ تو بنیادی جو سابقہ انبیاء کرام کی دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہی اس دین کی بھی بنیادی چیزیں ہیں۔ مثلا توحید پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، جنت دوزخ پر ایمان ہے، سارے انبیاء کرام پر ایمان ہے، اور آسمانی کتابوں پر ایمان ہے۔ یہ ساری دین کے اندر مشترکہ چیزیں ہیں۔ ان کے اندر اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ اس آیت کریمہ کے حکم کا خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے۔ اور
ویسے کسی معاملہ میں اختلاف رائے یہ ظاہر ہے شریعت کو مطلوب بھی ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ مثلاً حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ نماز عصر بنی قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے، اور یہ واقعہ غزوہ احزاب سے واپسی پر پیش آیا۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لما رجع من الاحزاب لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ۔ جب غزوہ احزاب سے واپس ہوئے تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سارے بنی قریظہ میں پہنچ کر نماز عصر ادا کرنا، اور بڑی سختی سے یہ حکم فرمایا۔ اب آگے حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، کہ صحابہ کرام بنی قریظہ کے لیے روانہ ہوئے تو رستے میں عصر کا وقت آ گیا۔ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ۔ اب جب رستے میں نماز عصر کا وقت آیا تو صحابہ کرام نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں چونکہ حضور نے فرمایا کہ عصر وہیں جا کے پڑھنی ہے تو وہیں جا کے پڑھیں گے، جبکہ دوسرے بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، حضور کا فرمانے کا مقصد عصر کو قضا کرنا نہیں تھا، بلکہ حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جلدی پہنچو، اس لیے اب نماز کا وقت آ گیا ہے تو ہم نماز پڑھ کے جلدی وہاں پر پہنچ جائیں گے، حضور کے مقصد کو پورا کر دیں گے۔ تو بعض نے رستے میں پڑھ لی، بعض نے وہاں پر جا کر پڑھی۔ اختلاف رائے صحابہ کرام کے اندر پیدا ہوا اور ہر گروہ نے اپنے اپنے موقف کے مطابق عمل کیا، اور یہ ظاہر زمانہ رسالت کا واقعہ ہے۔ فذکر ذلک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں پھر پیش ہوا تو لم یعنف احدا منہم، حضور نے ان میں سے کسی سے بھی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، دونوں کی رائے کو سرکار نے شریعت کے اندر جگہ دی اور کسی کو بھی ناپسند نہیں فرمایا۔ تو یہ اختلاف رائے ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی ایسا دین کا بنیادی معاملہ جو ہے وہ متاثر بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کے اختلافات صحابہ کرام کے اندر بھی ہوتے رہے اور بعد میں علماء اور فقہائے امت کے اندر بھی ہوتے رہے، اور جو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی یہ فقہاء کے اختلاف ہیں، یہ بھی اسی نوعیت کے ہیں جن کے اندر دین میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح مشائخ کرام کے اندر جو سلاسل عالیہ کا اختلاف ہوتا ہے، مثلاً سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سہروردیہ، دیگر سلاسل جو ہیں، ان کے اندر جو کام کاج کرنے کا، ورد وظیفے کرنے کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ بھی اختلاف اسی نوعیت کا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے تفرقہ بازی سے منع فرمایا ہے، اختلاف رائے سے منع نہیں فرمایا۔ بعض لوگ بڑی چابک دستی سے اور بڑی زبان درازی سے اس آیت کو پڑھ کے اور فقہاء کے اختلاف پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ امت کے اندر خود انتشار کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔